Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear viewers, I'm your host Mohammad Zahid and you are watching one and only your favorite YouTube channel Aziz UK Vlogs. آپ جہاں کہیں سے بھی میرا چینل دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ UK ہے، یورپ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے یا عرب ممالک ہیں، میں آپ سب کو اپنے چینل عزیز UK ولاگ پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ ناظرین، پچھلے چند ماہ میں UK کے ویزا اور امیگریشن رولز میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں، جس کی وجہ سے پبلک کافی پریشان ہے، کنفیوزڈ ہے۔ ناظرین، آپ کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اس ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا۔ آپ وقت ضائع کیے بغیر کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز۔ ناظرین، یہ ویڈیو بڑی انفارمیٹو ہونے والی ہے، اگر آپ سکپ کیے بغیر غور سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اسپاؤس ویزے سے۔ اسپاؤس ویزا کیا ہے؟ ناظرین، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی UK کے باہر سے کسی بھی ملک سے، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے شادی کر کے اپنے پارٹنر کو، اپنے خامند کو یا اپنی بیوی کو بلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپاؤس ویزا۔ اس کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے یہ میں اپنی پہلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ ناظرین، آج جو میں آپ کی بارگاہ میں جو ضروری انفارمیشن میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو سیلری تھریش ہولڈ تھا اسپاؤس ویزے کے لیے، جو پہلے 18,000 تھا، پھر اس کو بڑھا کر 26,000 کر دیا گیا۔ اب 11 اپریل 2024 سے یہ ریکوائرمنٹ جو تھریش ہولڈ ہے اس کو بڑھا کر 29,000 پاؤنڈ کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس سال کے اینڈ تک یہ 34,500 ہو جائے گا، اور اگلے سال 2025 کے شروع میں یہ 38,700 سیلری تھریش ہولڈ ہوگا۔ اگر 2025 کے شروع میں یا اس کے بعد آپ نے اپنے کسی اسپاؤس ویزے کے لیے اپلائی کیا تو آپ کی انکم جو منیمم ہے وہ 38,700 پاؤنڈ ہوگی تو آپ بلا سکیں گے، ورنہ آپ نہیں بلا سکیں گے اپنے پارٹنر کو کسی بھی ملک سے۔ ناظرین، اس کے بعد جو 4 اپریل کو سب سے بڑی تبدیلی ہونے والی ہے وہ ہے سکلڈ ورکر ویزے کی۔ سکلڈ ورکر ویزے کے لیے جو سیلری تھریش ہولڈ ہے وہ بڑھا کر 4 اپریل 2024 سے 38,700 پاؤنڈ کر دیا گیا ہے، جو 3 اپریل رات 12 بجے کے بعد اگر کوئی اس ویزے کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کو سیلری تھریش ہولڈ 36,700 پاؤنڈ شو کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اب اسٹوڈنٹ ویزے کے بارے میں بات کر لیں کہ جو اسٹوڈنٹس 1 جنوری 2024 کے بعد UK میں آئے ہیں وہ اپنے ڈیپینڈنٹس کو ساتھ لے کر نہیں آ سکتے۔ یہ نیا قانون بن گیا ہے، ماسوائے ان لوگوں کے جو پوسٹ گریجویٹ ریسرچ پروگرام میں ہیں یا PhD یا ماسٹرز ڈگری میں ہیں، وہ ڈیپینڈنٹس لا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو UK نہیں لا سکتا۔ ہاں جی دوستو، پوسٹ اسٹڈی ورک ویزے میں ابھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یہ انڈر ریویو ہے۔ اب ناظرین، آپ کو ILR کے بارے میں بتا دوں کہ کیا یہ 3 سال پر کے لیے ریڈیوس کر دیا گیا ہے؟ نہیں، اگر آپ کو ILR چاہیے تو آپ کو UK میں کم از کم رہ کر 5 سال کام کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کے پاس ٹیئر 1 یا ٹیئر 2 ویزا ہے تو آپ کو ILR 2 یا 3 سالوں میں بھی مل سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں کیئر ورک اور ہوم کیئر ویزے کی۔ کہیں میرے ناظرین نے مجھ سے سوال کیا کہ اگر ہمیں کاز لیٹر 11 مارچ سے پہلے ملا ہے، ایشو ہوا ہے، تو کیا ہم اب اگر ہم سبمٹ کرتے ہیں UK کے کیئر ورک ویزے کے لیے تو کیا ہم پارٹنر لا سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر آپ نے 10 مارچ کو کیس سبمٹ کیا تھا تو اس وقت آپ اپنا پارٹنر لا سکتے تھے، لیکن کاز لیٹر اگر 11 مارچ سے 10 مارچ سے آپ کو پہلے بھی ملا ہوا ہے لیکن آپ نے ابھی تک اپنا کیس سبمٹ نہیں کیا تو اب آپ اپنا پارٹنر ساتھ، اپنے بیوی بچے ساتھ نہیں لے کر آ سکیں گے۔ امید ہے کہ یہ آپ کا کنفیوژن دور ہو گیا ہوگا اور آپ کو انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ ناظرین، PSW کے بارے میں آپ کو ایک اور انفارمیشن بھی دے دوں۔ اگر آپ UK میں اسٹڈی ویزا پر ہیں
اور آپ اس کو سوئچ کرنا چاہتے ہیں پوسٹ اسٹڈی ورک ویزا پر، جس کو PSW کہا جاتا ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کا پارٹنر اور آپ کے بچے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایز اے ڈپینڈنٹ ویزا UK میں، آپ کے ساتھ وہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اب میں اپنے اسٹوڈنٹس بہن بھائیوں کے لیے بھی ایک انفارمیشن اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ UK میں PR حاصل کرنے کے لیے کون سے پاپولر کورسز ہیں۔ ان میں کمپیوٹر سائنس ہے، آرکیٹیکچر ہے، فزیوتھراپی، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن، سول انجینئرنگ، لا، میڈیسن اینڈ ایجوکیشن، یہ سب کورسز پاپولر کورسز ہیں PR حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کے کافی کنفیوژن دور ہو گئے ہوں گے، اور اب بات کرتے ہیں کیئر ہوم اور کیئر ورک ویزے کی، جس کو لے کر لوگ کافی پریشان ہیں۔ پچھلے چند سالوں سے جو UK میں آئے ہیں ان کے ساتھ کافی فراڈ ہوئے ہیں کیئر ہوم اور کیئر ورک ویزے والوں کے لیے۔ کروڑوں روپے وہ ایجنٹوں کو دے کر یہاں UK میں آ گئے ہیں، اور کیئر ہوم والوں نے ان کو کام ہی نہیں دیا، یا اگر دیا ہے تو 1 سال کا ویزا دیا ہے، 1 سال کے بعد اب ان کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے۔ تو میں کافی دوستوں سے ملا ہوں، فیملی سے ملا ہوں، وہ کیئر ہوم ویزے پر آئے ہیں، لیکن اب ان کو فیوچر کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ جی دوستو، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 11 مارچ 2024 کے بعد کیئر ورکر اور سینئر کیئر ورکر اپنے ڈپینڈنٹس ساتھ نہیں لے کر آ سکتے، چاہے جائے کہ آپ کو کاز لیٹر اس ڈیٹ سے پہلے ملا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنا کیس سبمٹ نہیں کیا تو آپ اپنا ڈپینڈنٹس ساتھ اس ڈیٹ کے بعد 10 مارچ رات 12 بجے کے بعد اگر آپ نے کیس سبمٹ کیا ہے تو اب آپ UK میں اپنے ساتھ اپنے پارٹنر اور بچوں کو نہیں لے کر آ سکتے۔ اور جو ایک اور نیا رول بھی ہے وہ یہ ہے کہ 11 مارچ کے بعد اگر کیئر ہوم والے کسی کو سپانسر کریں گے، کاز لیٹر دیں گے، تو ان کو CQC سے رجسٹرڈ ہو کر اپنی فرم کو کرانا پڑے گا، ان سے ریگولیٹڈ ہوگی، تو وہ کسی کو ملک سے باہر سے اوورسیز سے کسی کو کیئر ہوم کے ویزے کے لیے سپانسر کر سکیں گے، کیونکہ اس سے قبل جعلی اور فیک کاز لیٹر ایشو کر دیے گئے، اور لوگ یہاں UK میں فیملی بچوں سمیت آ گئے، اور یہاں آ کر وہ کافی پریشانی اور پرابلم کا شکار ہوئے۔ اب ہوم آفس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب اب تک آپ CQC سے رجسٹرڈ نہیں ہوں گے، آپ کسی کو کاز لیٹر ایشو نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو نیو چینجز ہیں ڈپینڈنٹس نہ لانے والی، یہ کیئر ورکر اور سینئر کیئر ورکر کے لیے ہیں، جن کے کوڈ ہیں 6145 اور 6146۔ ناظرین، ہیلتھ اور کیئر ورکر ویزے کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو ڈاکٹر، نرس، ہیلتھ پروفیشنل اور ایڈلٹ سوشل کیئر پروفیشنل ہونا چاہیے۔ لوگ مجھ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیں کہ کیئر ورک ویزے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے آن لائن اپلائی کیا، جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس سے وہ سارے آپ نے سبمٹ کر دیے، تو یوزلی اسٹیٹ فارورڈ کیس میں تقریباً 3 ہفتے لگتے ہیں۔ ہاں، سم کیسز میں زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، اگر ہوم آفس نے آپ کے ساتھ پھر رابطہ کیا، آپ کے سپورٹنگ جو ڈاکومنٹس میں ان کو انہوں نے ویریفائی کرنا ہے، یا آپ کو انٹرویو کے لیے بلانا ہے، تو اس ویزے کے لیے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن نارملی ناظرین، اسٹیٹ فارورڈ جو کیس ہوتا ہے اس میں آپ کو 3 ہفتوں میں ویزا مل جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے، سبمٹ کیا ہے، اور 3 ہفتوں میں آپ کو جواب نہیں آیا، تو آپ کائنڈلی اپنی جو ای میل ہے، جب آپ نے کیس سبمٹ کیا، جو ای میل ایڈریس آپ نے دیا، وہ اس کو ریگولر اپڈیٹ کریں، اس کو چیک کرتے رہیں کہ ہوم آفس والوں نے آپ کو کوئی ای میل تو نہیں کی، کوئی سپورٹنگ ڈاکومنٹس کو مزید تو نہیں مانگے، کوئی وہ انکوائری تو نہیں انہوں نے کی، آپ کو انٹرویو کے لیے تو نہیں۔ یہ ان کیسز میں اگر آپ نے اپنی ای میلز کو چیک نہیں کیا اور جواب نہیں دیا وقت پر، تو پھر بھی آپ کا ویزا ڈیلے ہو سکتا ہے۔ بہت سے دوستوں کا یہ بھی سوال ہے کہ کیئر ورکر ویزے والوں کے لیے UK گورنمنٹ نے نیا تھریش ہولڈ، سیلری تھریش ہولڈ کیا رکھا ہے۔ تو 4 اپریل 2024 سے کیئر ورک ویزے والوں کے لیے سیلری تھریش ہولڈ 26,200 پاؤنڈ سے بڑھا کر
29,000 29,000 4 अप्रैल 2024 के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड पूरा करना पड़ेगा। नाजरीन, ये थी नई अपडेट जो मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरी के लिए यूके गवर्नमेंट ने 4 अप्रैल 2024 से जो तब्दीलियाँ करने जा रही है वो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। नाजरीन, ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि अगर होम केयर या केयर होम के वीज़े पर आप यूके में आते हैं तो 1 साल का जो वीज़ा होता है वो आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि बाद में एक्सटेंशन मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो फिर लोग आजमाइश में आ जाते हैं। और अगर आप ऑलरेडी आ चुके हैं और अपने वीज़ा आपका एक्सपायर होने वाला है और आप परेशान हैं, आपको केयर होम वाले एक्सटेंशन नहीं दे रहे, तो उसका हाल मैंने आपको अपनी दूसरी वीडियो में जिसका टाइटल है कि सेल्फ़ स्पॉन्सर, आप सेल्फ़ स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं अपने आप को यूके में अगर ऐसा कोई मामला हो, तो मेरी वो वीडियो आप देखेंगे, इंशाल्लाह आपको काफ़ी मालूमात उससे मिल जाएगी। नाज़रीन, अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके सवालात के काफ़ी जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइए, मुझसे सवाल कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपके हर सवाल का बर वक्त जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में इसका लिंक ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनको भी ये मालूमात मिल सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि इन वीज़ा कैटेगरीज़ में से जिसके लिए भी आप अप्लाई करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब व कमरान करे। अल्लाह पाक आपके रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करे। जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें, हंसते हंसते मुस्कुराते रहें। अपने भाई को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अपने रब को राज़ी करें। अब अपने भाई मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।